ہر پاکستانی کو سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جدید دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جنگی محاذ پر بھی یہ اب جدید دور اور ٹیکنالوجی کا دور 5th جنریشن وارفیئر کی صورت سے سامنے آیا ہے۔ یہ ہائبرڈ وار کہلاتی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹی وی، اخبار اور عالمی مالیاتی اداروں کے مرکب کو استعمال کر کے دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا دشمن ہے۔ یہ پورے دنیا میں کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے سن 2016 کے الیکشن کے اعتبار سے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے، امریکہ میں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی مرکزی میڈیا کی یہ رائے رہی ہے کہ یہ دراصل روس کی انٹیلیجنس نے ٹرمپ کو جتوایا ہے۔ روس کی انٹیلیجنس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، ٹرمپ کے لیے راہ ہموار کی، گویا کہ یہ پوری دنیا میں مانا ہوا جنگی ہتھیار ہے، جس کو کہ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کہا جاتا ہے۔ پاکستان بھی اس کا نشانہ ہے اور پاکستان پہ دشمن حملہ آور ہے۔ اس کے ذریعے اس کا بنیادی نشانہ یہ ہے کہ پاکستانی افواج کو، جو پاکستان کی قومی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے پاکستان کے عوام والہانہ محبت کرتے ہیں، جو پاکستان میں قوتوں کے لیے سینٹر آف گریوٹی ہے، اس کے امیج کو خراب کیا جائے، اس کے ذریعے پھر ملک کی معیشت کو کمزور کیا جائے، ملی اتحاد کو پارا کیا جائے، ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، جنگ لڑے بغیر جنگ جیتنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بھارت ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے، باقاعدہ کام کر رہا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اس کا اعلان کر چکا ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ بدلنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کا رہے گا، ہمارے میڈیا کا رہے گا۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ان کی جنتا اینٹی ملٹری ہے، ملٹری کے برخلاف بہت سٹیٹمنٹس آتے ہیں۔ کئی ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باہر سے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اور انکریجمنٹ دینا ہے۔ اگر ان کی جو پاپولیشن ہے وہ اور وائسیفورس ہو جائے گی، وہ اور پاکستان آرمی کے اگینسٹ ہو جائے گی، تو ایک اور یہ فائدہ ہوگا۔ اور استعمال ہو رہا ہے یوٹیوب، استعمال ہو رہا ہے واٹس ایپ، استعمال ہو رہا ہے ٹویٹر، استعمال ہو رہا ہے فیس بک، اور پھر اس کے ذریعے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشانہ فوج کو بنایا جا رہا ہے۔ مگر یہ جدید ہتھیاروں کا، یہ جدید جنگ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے پوری دنیا میں جنگ اس طرح سے لڑی جاتی ہے۔ اب یہی جنگ کا طریقہ ہے، اور ہم پاکستانیوں کو یا عام شخص کو نہیں پتہ چلتا کہ دراصل وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ طریقہ کار ہے۔ دنیا کی مانی جانی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہربرٹ لن اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ Information operations, they are deliberate use of information to confuse, mislead, affect the choices of the adversary, that the target is minds, right? The head. Information operations depend on deceptive content, inauthentic attribution. You have to do a lot of preparation before you actually launch an operation. For example, you want to establish the accounts for the Twitter accounts and whatnot for gaining influence. You want to gain influence and credibility before you start the operation. So you have to understand the political situation on the ground. You have to understand their societal fault lines. You have to know who the useful idiots are. In different kinds of operations in the information environment, you can think about propaganda, chaos production, and leaks. It's harder than to create conflict. It's easier than to amplify existing conflict. کیا صنعت ہے؟ آپ نے سنا پروفیسر لن کو کہتے ہیں کیوس پروڈکشن ہوتی ہے، ڈسیپٹیو کانٹینٹ ہوتا ہے، حقیقت کی خبروں کو جھوٹ کے کانٹینٹ کے ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے اور افراتفری کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ ملک کے ریاستی اداروں پر عوام کے اعتماد کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی تو ہے ہائبرڈ وارفیئر، یہی تو ہے 5th جنریشن وارفیئر، جس کی جانب قوم کی توجہ مبذول کرائی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع کے موقع پر۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ پاکستانی قوم سے
محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا. اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے. ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے. اور جب اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے، جیسا حملہ ہوتا ہے، تو اس کا ہدف، سب سے بڑا ہدف اس ملک کی ترقی ہوتی ہے. گویا کہ جب یہ حملہ پاکستان پہ ہوا ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے معاشی اہداف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر ممکن طریقے سے، ہر راستے سے، ہر طریقے سے، جس میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ اعلانیہ جنگ ہے، یہ سی پیک کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے. امریکہ اور چین کے درمیان جو سرد جنگ گرم جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے. سی پیک کو ہر لحاظ سے تہس نہس کرنا ہے. بھارت کہہ چکا ہے، امریکہ کہہ چکا ہے، پاکستان اور چین کی دوستی سی پیک کے حوالے سے کسی کو پسند نہیں آ رہی. اور بھارت کی رو کا یہ عہد ہے، یہ اہداف نمبر 1 ہے کہ سی پیک کو تہس نہس کیا جائے. پاکستان اور چین کے حوالے سے اس پورے معاملے کو پراگندہ کیا جائے. اور یہ عالمی ماہرین جو حکمت کے اور اسٹریٹجی کے ماہر ہوتے ہیں، وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. روس کے ایک بہت ہی عالمی شہرت کے ماہر سے آپ سنیے کہ سی پیک کے حوالے سے بھارت کی رو کا، اس کی سربراہ یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجit ڈوول کا ایجنڈا کیا ہے. CPEC is great. I mean, it can actually be a blessing for all of Eurasia. But the Indians don't see it that way. Now, how India is trying to destabilize CPEC, like I said, they use some Taliban elements. They use some very extreme Pashtun elements that transit across the border. They want to give some of these rebel leaders, which in my opinion are terrorists, but India terms them rebels, citizenship. They want to give them political asylum. Under the advice of National Security Advisor Ajit Doval, he's a warmonger, 100%. The way he sees it is that there's a possibility for a limited war in this region. If that happened, God forbid, India would be the one taught the lesson. India does not realize that Pakistan and China will not allow themselves to be separated geographically by India's design. The research and analysis wing is plotting. They will not succeed, but it doesn't mean they won't try, because they're getting a pat on the back and a whistle from the United States. اعلانیہ جنگ ہے سی پیک کے خلاف، چین کے خلاف، مگر اس کا سب سے بڑا مرکز محور یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے. حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. خیال یہی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کا ہدف اول چین ہوگا، اور اس حوالے سے اس کے اتحادی اور امریکہ مل کے ایک نئی حکمت عملی پہ کام کریں گے. اور پھر اس حوالے سے اعلان ہو چکا ہے کہ سی پیک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. پاکستان پر بھی اس پہ شدید دباؤ ہے اور امریکہ اس کو چھپاتا نہیں ہے. امریکہ ہر سطح پر پاکستان سے کہتا ہے کہ سی پیک ایک گھاٹے کا سودا ہے، چاہے وہ ہائیسٹ لیول ہو یا امریکہ کی سابق نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو ایلس ویلز. انہوں نے باقاعدہ پاکستانیوں سے کہا کہ سی پیک سے الگ ہو جائیں، سی پیک آپ کے لیے بہت ہی نقصان کا سودا ہے. On debt, what are the long-term effects in Pakistan of Chinese financing practices, and what are the burdens that have fallen on the new government to manage, with an estimated $15 billion in debt to the Chinese government and another $6.7 billion in Chinese commercial debt? Because it's clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or guaranteed profits for Chinese state-owned enterprises that are repatriated to China. Now, together with non-CPEC Chinese debt payments, China is going to take a growing toll on the Pakistan economy, especially when the bulk of payments start to come due in the next 4 to 6 years. Even if loan payments are deferred, they're going to hang over Pakistan's economic development potential, hamstringing Prime Minister Khan's reform agenda. ہائیبرڈ وار کا ہی حصہ ہے، جس کے ذریعے بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کہ کسی طرح پاکستان میں نوجوانوں کو اکسا کر پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکے. اور اس کے لیے باقاعدہ کروڑوں ڈالر استعمال کیے جا رہے ہیں. بین الاقوامی طور پہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے. یورپ کو استعمال کیا جاتا ہے، امریکہ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ پورا معاملہ کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے نوجوانوں کو اکسایا جائے مختلف زبان کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پر، اور انہیں پاکستان کے خلاف ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے. یہ ہائیبرڈ وار ہی ہوتی ہے. آپ زمین خریدیں نیو یارک میں،
बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें, न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए। आप सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। अल्लाह खैर करेगा, न ऐसा हुआ है न ऐसा होगा। न जाने किस किस का गला बैठ रहा है। भारत की कैफियत किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मुल्क इस वक्त तबाही से का दोचार है। कोरोना के हवाले से आलमी रिकॉर्ड हर रोज़ बनता है। मईशत तबाह बर्बाद हो रही है और भारत की तारीख की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। 24% GDP की जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है, गोया के गला हमारा बैठने गए चले थे, अपना गला और अपनी जान जो है उसके लाले पड़ चुके हैं। मगर बहरहाल हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर पर बात करते हैं। पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक उमूर के, डिफेंस अफेयर्स के बहुत ही नामवर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये जो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इस किस्म का वॉरफेयर होता है, जैसे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इट इज़ मेंट टू बी सीक्रेट, कि ये पता ना हो कि बिल्कुल कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मगर हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि गेम ये खुल गया है, जिस अंदाज से ट्विटर और ये तमाम और सोशल मीडिया इस्तेमाल हुआ है और फिर ये खुल के चीज़ें सामने आई हैं। ये अब छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला आवर है इस वक्त भारत और उसके दूसरे जो इत्तेहादी हैं। जी बिल्कुल, आपके जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं और जो तकरीर या जो कमेंट्स दिखाए, वो तो बात बिल्कुल वाज़ेह हैं। और बिल्कुल बात भी ऐसी है कि भारत इस किस्म की जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले से ही बरसर पैकार है। हम असल में समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इस पे और ज़्यादा बहस की ज़रूरत है कि जंग अब अपनी नोयत बदल चुकी है। जंग अफवाज की हुआ करती थी, अब सिर्फ अफवाज की नहीं रह गई। अब जंग जो है वो लीडरशिप को टारगेट करती है, वो मईशत को टारगेट करती है, वो लोगों को टारगेट करती है, माशरे को टारगेट करती है और फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करती है। इसके लिए आपने देखा कि दुनिया भर में इस किस्म का, देखिए मसला क्या हुआ करता था पहले। मसला ये होता था कि टारगेट सेट्स तो यही थे सबके सब, लेकिन इन तक पहुंच बहुत मुश्किल हुआ करती थी। जहाज जाते थे, कभी टैंक जाते थे, वो पहुंचते तो फिर इन लोगों पे जाके हमला कर सकते थे। इंफॉर्मेशन ने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन और 24/7 कनेक्टिविटी ने क्या कर दिया। आज घर में बैठे किसी भी शख्स की आप तक पहुंच है। आप अपने अगर जहन में बिल्कुल क्लियर नहीं है या शफाफियत के साथ या ध्यान के साथ इस तरह के इंटरेक्शन में नहीं पढ़ते तो आप बड़ी आसानी से किसी का आलाकार बन जाते हैं। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मीडिया, रीच, ये तीनों चीज़ें आपकी पहुंच में आ गई। जहां रीच आपकी पहुंच में आ गई आपका, तो अब आपको जहाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे अब आप फेक न्यूज़ के साथ या मिसकंसेप्शन के साथ या ऐसी खबरों के साथ जो कि आपकी, जैसा फॉल्ट लाइन का जिक्र किया जा रहा था, उनको इश्तहा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए इस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं, इस तरह से बातें की जा सकती हैं और उन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी इस तरह की सोच रखते हैं, चाहे वो जमहूरियत के लिबादे में है, चाहे मज़हब के लिबादे में है, चाहे माशरती या तबकाती जो तफरीक है उसके लिबादे में है। आपको इन तमाम चीज़ों के अंदर मगर बुनियादी टारगेट एयर मार्शल साहब, बुनियादी टारगेट फौज रहता है ना, सबसे बड़ा टारगेट, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में तो बुनियादी टारगेट ये है कि मिलिट्री सर्विसेज को के खिलाफ लोगों में बेचैनी पैदा की जाए। देखिए, आप हमारे यहाँ क्योंकि फॉल्ट लाइन के तौर पे ये बदकिस्मती से ये पिछले कुछ अरसे में ये इमर्ज होना शुरू हो गया। हमारे लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, और अंदर भी चंद ऐसे लोग हैं, ऐसे आलाकार बन जाते हैं बगैर सोचे समझे। वो कभी जमहूरियत के पीछे, कभी किसी लिबरल सोच के पीछे, कभी किस चीज़ के पीछे वो पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाते हैं और बनाते जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के दिमागों में शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। वो लोग जो कि आपकी फौज से मोहब्बत करते हैं, उनके दिमागों में, हमारे यहाँ जो मीडिया का जिस किस्म का एक्सपेंशन हुआ है, इसने रीच बढ़ा दी है आम आदमी तक। इस रीच को लोग मुख्तलिफ किस्म के, जैसा जर्नलिस्ट का नाम लिया गया, लिखने वालों का नाम लिया गया, हम सब के सब इसका आलाकार बन सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं करेंगे। एक और चीज़ याद रखिए
2014 کی آپ نے بہت اچھی مثال اپنے ابتدائیے میں دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب یہ اپنی جیت ملی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تو کہا گیا کہ روس اس کے پیچھے ہے. کئی مرتبہ آپ کسی کو ایسی جگہ پہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اپنی پالیسیز کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی نااہلی کے ساتھ. ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے آج کی دنیا میں, اور یہ سب کی سب چیزیں چونکہ اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک ساتھ ہو رہی ہیں, اس لیے ان کو ہائبرڈ وار کہا جاتا ہے. ایئر مارشل صاحب, اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے, کیونکہ اس جو جنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ اب سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے اس کی ایفیکیسی دشمن کے لیے یہ بہت ہے کیونکہ یہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے, یہ سب سے زیادہ پاپولر جوانوں کے پاس ہے. پاکستان کی 60% آبادی نوجوان ہے, اور یہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو یا اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے ہوشیار خبردار کرنا کتنا انتہائی ضروری ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو سرویلنس کے جو طریقے ہیں وہ ہمارے جو ٹیکنیکل طریقے ہیں, ٹیکنالوجیکلی بیسڈ ہیں, ان کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹویٹر کا اکاؤنٹ, کون سا فیس بک کا اکاؤنٹ کس طرح کی کھیل کھیل رہا ہے, تاکہ ہم اس میں انٹرفیئر اور انٹروین کر سکیں اور اس کو روک سکیں اس طرح کے پیغامات دینے کے لیے, چاہے وہ ہمارے فرقہ وارانہ چیزیں ہوں, اس قسم کی چیزیں ہوں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس کے اوپر فوراً نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں ایسی بات آئی, یوٹیوب کے اوپر بات آئی, باقی چیزوں پہ لوگوں نے اس کے خلاف بات کرنی شروع کر دی کہ ہمارے اوپر ٹویٹر کے اوپر یا کسی بھی چیز پہ کسی قسم کی قدغن نہیں, لیکن اس کا جو کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ کس طریقے سے استعمال ہوگا, اس کا کوئی نہ کوئی مانیٹرنگ کا نظام, کوئی نہ کوئی سرویلنس کا نظام, کوئی نہ کوئی انٹروین کرنے کا نظام آپ کا سب سے پہلے. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے.